دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وقال تعالى ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث: عن ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او عن صدقة جاریہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں، میں اور آپ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے اس مدرسے کی سالانہ کارروائی کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس سلسلے میں اپنے دل میں طلب پیدا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سے جماعت جاتی ہے چلے کی 4 مہینے کی، علماء کی جماعت ہے سال بھر کی، جب وہ جماعت واپس آتی ہے تو ان کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے کارروائی اور کارگزاری پیش کرنے کا۔ یہ ہمارے مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے۔ مدرسے کی کارروائی کیا رہی سال بھر اور کارگزاری کیا رہی، یہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، بلکہ پیش کر دی گئی۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے معصوم زبان میں اپنی معافی ضمیر سال بھر میں اساتذہ نے ان کے پیچھے جو محنتیں کی، اس محنت کے نتیجے میں ان میں کچھ بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی معصوم زبان میں اپنے اساتذہ کی ان کے پیچھے ہونے والی محنت یہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اس وقت امت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ایک طرف قرآن کی تعلیم کا ہے، دوسری طرف اولاد کی تربیت کا ہے۔ یہ اولاد ہے کیا؟
قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہبہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک عطیہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی عباد الرحمن کا جو وصف ذکر کیا گیا ہے اس میں ان کی ایک دعا ذکر ہوئی ہے، اور اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا ہب لنا۔ یہ علماء جانتے ہیں وہب یہب سے ہب یہ امر کا صیغہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب امتحان ہوا ان کی اولاد سب اللہ نے لے لی، ان کی اولاد جب اللہ نے جو ہے وہ لے لی، اور اس کے بعد جب امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد دوبارہ ان کو عطا فرمائی، تو وہاں پر بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا۔ یہاں بھی ہبہ کا لفظ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو وہاں آگے قرآن جو الفاظ ذکر کرتا ہے وہ الفاظ یہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ یہ ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً۔ اور بھی کچھ الفاظ ہوں گے اور بھی کچھ مواقع ہوں گے جہاں پر اولاد کے عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ہبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہبہ بغیر کسی استحقاق کے جب کوئی چیز کسی کو دی جاوے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا اولاد یہ اللہ کی جانب سے انسانوں کو ماں باپ کے سائے میں جو اولاد عطا کی جاتی ہے بغیر کسی استحقاق کے اس کو اللہ تبارک و تعالی ہبہ سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی یہ گفٹ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطیہ ہے۔ اسباب کے درجے میں میاں بیوی کا ملنا ہوتا ہے، نکاح کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ مظہر ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہبہ ہدیہ اور عطیہ کا مظہر ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسری بات جوڑ دیجئے، اگر ہم کسی کو کوئی چیز ہبہ اور ہدیہ دیویں اور وہ ہماری دی ہوئی چیز کو ہماری نظروں کے سامنے ضائع کر دیویں، برباد کر دیویں، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ اس کو آئندہ کبھی کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ اولاد جب اللہ کا ہبہ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اور ان اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی خاص طریقہ اختیار نہ کر کے ان اولاد کو ہم ضائع کر دیں تو یہ اللہ کے دیے ہوئے ہبہ اور ہدیہ کو اللہ کی نظروں کے سامنے ضائع کرنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم تو بے غیرت ہے، اس کے باوجود ہمارے ہدیے کو کوئی ضائع کر دے تو ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی
سب سے بڑا غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہیبہ اور ہدیے کو ضائع کر دیا جائے تو اللہ کی جانب سے اس کو کیا سزا دی جائے گی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ندا کی یا معاذ، پھر ندا کی یا معاذ، پھر تیسری مرتبہ یا معاذ۔ تینوں مرتبہ میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ کہا کہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کے بندوں پر حق کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوا اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاوے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ آپ نے حضرت معاذ سے آگے سوال کیا کہ ما حق العباد علی اللہ، اللہ کے بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دے تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے پھر وہی کہا کہ اللہ ورسولہ عالم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کر دے تو بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذب شیئا، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی بھی صورت میں کوئی سزا نہ دے۔ حضرت معاذ کی روایت میں یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی پرائے مرد کو دیکھے، یعنی ناجائز تعلقات میں مبتلا دیکھے، تو کیا وہ اس کو قتل کر دیں؟ اگر وہ اس کو قتل کر دیں تو کیا آپ اس کو قتل کر دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ اس کو قتل کر دیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما تعجبون من غیرت سعد ابن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب نہیں کہ سعد ابن عبادہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے کہ کسی پرائے مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ وہ دیکھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انا اغیر من سعد، میں سعد ابن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمِن غیرت اللہ، اللہ کی غیرت ہی کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا، اللہ کی غیرت ہی کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو کسی کو ہیبہ، ہدیہ، بخشش، عطیہ، گفٹ دے کر اس کے سامنے سے ہٹ جاویں، ہمارے آنکھوں کے پیچھے ہم سے اوجھر ہو کر وہ کیا کرے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کی نظروں سے ہم کسی بھی صورت میں اوجھل نہیں ہو سکتے، اللہ سے کسی بھی کام کو ہم پردے میں نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اولاد کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں گفٹ، اولاد کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں عطیہ عطا کیا ہے، اس عطیے کو اگر بندہ ضائع کر دے
تو وہ ہر وقت اللہ کے سامنے ہونے کی وجہ سے اللہ کی نظروں کے سامنے اللہ کا دیا ہوا یہ عطیہ، یہ ہبہ، یہ ہدیہ، یہ بخشش اور یہ گفٹ جو ہے وہ ضائع کر کے اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی غیرت کو سامنے رکھ کر ماں باپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت یہ قرآن کے آیت مبارکہ کے حکم سے فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پہلا درجہ ہے علم کا، دوسرا درجہ ہے عمل کا، اور تیسرا درجہ ہے اخلاق کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصود انہی تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، آپ امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ تم باہم ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے اس انعام کے ذریعے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ کے اس انعام کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تمہاری دشمنی کی بنیاد پر تم کہاں پہنچ چکے تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کٹ کر گرنے والے کنارے پر تم پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے اس انعام کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچایا۔ وہ انعام کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے، آپ فرماتے ہیں انما مثلی و مثلکم کرجل استوقد نارا اوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس نے آگ جلائی اور اس آگ میں پروانے آ کر گر رہے ہیں، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو ان پروانوں کو اس آگ سے بچا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں، تم پروانوں کی طرح جہنم کی آگ میں گرے جا رہے تھے، میں تمہاری قبر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا تھا۔ یہ نبی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا۔ نبی کے لیے اللہ نے جو ہے وہ دو وصف بیان فرمائے، آپ نے دو وصف عطا فرمائے، آپ نے اپنے یہ دو وصف بیان فرمائے۔ انما بعثت معلما، میں دنیا کو علم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا کو علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں پر تمہیں پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ معلم ہے اور آپ مربی ہے۔ معلم کی تعلیم کے اثر سے امت جہنم سے بچ سکتی ہے، مربی کی تربیت کے اثر سے امت جو ہے جہنم سے بچ سکتی ہے۔ ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ماں باپ کا درجہ بھی یہ نبی کے جو ہے وہ مثل ہے۔ نبی جس طرح ذمہ دار ہوتا ہے امت کا، ماں باپ بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی اولاد کے۔ اس لیے آپ نے قضیہ معکوسہ بیان کیا، یہ علماء جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انما انا لکم کمثل الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ایک باپ ہوا کرتا ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرآتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ وَأَنَا أَبٌ لَهُمْ کہ نبی ایمان والوں سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا ایمان والا اپنی ذات سے بھی قرب نہیں رکھتا. اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہاں تک تو قرآت میں اتفاق ہے، لیکن آگے ایک لفظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَبٌ لَهُمْ میں امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوں. نبی کی بیویاں امت کے لیے ماں کے درجے میں ہے اور نبی خود جو ہے امت کے لیے باپ کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے یہ روحانی اولاد اس کو نبی جہنم سے بچانے کے لیے آیا. نسبی باپ ہونے کے اعتبار سے باپ کو بھی ذمہ دار بنایا کہ اسباب کے درجے میں اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کر کے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. دوستو، جہنم کی آگ کا مسئلہ تو موت کے بعد کا ہے، لیکن آگ تو ابھی سے جو ہے وہ مشتعل ہو چکی ہے. جہنم کی آگ تو دور ہے، فتنوں کی آگ اسی بھڑک رہی ہے کہ کس وقت یہ آگ ہماری اولاد کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے ایمان کو خاکستر کر دے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. آج جہنم کی آگ میں پہنچانے والے اسباب میں گناہوں کی آگ ہے، کفر و ارتداد کی آگ ہے، اور وہ آگ آج جل چکی ہے. اور اس آگ میں ہماری اولاد پروانوں کی طرح گر رہی ہے. اس لیے ماں باپ کا ذمہ ہوگا کہ ان اولاد کو اس آگ میں پروانوں کی طرح جو گر رہی ہے اس کو اس آگ سے بچائے جو جہنم کی آگ میں پہنچنے کا سبب بننے والا ہے. گناہوں کی آگ ہے اور فتنوں کی آگ ہے. فتنے کا لفظ ہم بہت معمولی انداز میں لے کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فتنے کی کوئی حقیقت نہیں، فتنے کا کوئی نقصان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کے باب میں یہ فرمایا کہ یہ فتنے ایمان سوز ہوں گے. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ایسے فتنے آئے اس سے پہلے اعمال کا توشہ اپنے لیے تیار کرو. ایسے فتنے آئیں گے کہ ان فتنوں سے بچانے والے انسان کے نیک اعمال ہوں گے. ایسے فتنے پیش آئیں گے کہ انسان ان نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہے گا لیکن وہ فتنے ان اعمال کی طرف انسان کو بڑھنے نہیں دیں گے. کیسے فتنے ہوں گے؟ تاریک اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اوہام پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، رسی کو سانپ سمجھ کر ڈرنے لگتا ہے اور سانپ کو رسی سمجھ کر پکڑ لیتا ہے. ڈر رہا ہے وہم کی وجہ سے، حقیقت کچھ نہیں ہے کہ رسی کو اس نے کیا سمجھ لیا؟ سانپ سمجھ لیا، اس لیے قریب بھی نہیں جا رہا ہے. یہ جہالت کا وہم ہے، یہ نادانی کا وہم ہے اور اسی وہم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک بھی کر دیتا ہے کہ سانپ کو رسی سمجھ کر پکڑ لیتا ہے. سانپ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے حملے کے چند لمحوں کے بعد اگر صحیح تریاق نہ ملے، صحیح علاج کا راستہ میسر نہ ہو تو یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یہ تاریک رات کا اثر ہے کہ انسان اوہام میں مبتلا ہوتا ہے. یہی نہیں،
اندھیری رات ہے، بادل کی گرج ہے اور گھر میں ایک چوہا نکل آوے اور اس کی وجہ سے گھر میں جو ہے کھڑبڑاہٹ ہونے لگے تو انسان وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی جنات ہے، برابر ہے، اور باپوؤں کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور معلوم نہیں کہاں تک وہ باپو اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ تو بچنے جا رہا تھا اس وہم کے شر سے، لیکن اس وہم نے اس کو اتنا آگے تک پہنچا دیا کہ جو جہالت ہی کا اثر ہے۔ اس لیے دوستو، اولاد کی تربیت یہ تعلیم کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی جو ہے وہ تعلیم کی بھی فکر کرے اور اولاد کی تربیت کی بھی فکر کرے۔ ان فتنوں کا اثر کیا ہوگا؟ صبح اگر کوئی آدمی مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو رات کو سو رہا ہے ایمان کے ساتھ تو صبح اٹھ کر پہلا کام وہ کفر کا کرے گا، یعنی شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا اور صبح کا مومن شام کو رات کو سونے سے پہلے کفر کا ارتکاب کر بیٹھے گا، اور فتنوں کی اندھیریاں اس کو اس طرح دبائے ہوئے ہوگی کہ اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا ایمان چلا گیا ہے۔ ایک اور جن کو احساس ہوگا نا تو ان کے احساس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس کو احساس ہوگا کہ میں کوئی سودا کر رہا ہوں، لیکن وہ سودا کیا ہوگا؟ دنیا کی معمولی پونجی کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یہ فتنے ہمارے سر پر آنکھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ارتداد کو دیکھ رہے ہیں۔ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ کیا یہ کسی علم کے نتیجے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں دوستو، یہ جہالت کے نتیجے میں، ہاں اس علم کے نتیجے میں جس کو ہم نے علم سمجھ لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہنر ہے جو پیٹ پالنے کے لیے کالج اور یونیورسٹی میں سکھلایا جا رہا ہے۔ دنیاوی تعلیم جس کو کہا جا رہا ہے، وہاں پر نہ ماں باپ کی تعظیم سکھلائی جا رہی ہے، نہ انسانیت کے حقوق پڑھائے جاتے ہیں، اور نہ علم کی اقدار سمجھائی جاتی ہے، اور نہ رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی انسان کو اپنا آپ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں صرف کیا ہوتا ہے؟ ہائی دنیا مائی دنیا، ہائی دنیا مائی دنیا، سوائے دنیا کے کوئی تصور نہیں ہوتا ہے وہاں، صرف دنیا۔ اور انہی کالج اور یونیورسٹی سے جو ہے وہ پڑھنے والے جو آج کے دانشور ہیں، وہ ماں باپ کو نرسنگ ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں، ماں باپ کو جو ہے وہ اناتھاشرم میں چھوڑ کر آتے ہیں، گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ نہیں آج؟ اور حکومت یہ ایسے نرسنگ ہوم بنا کر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوستو، قوم کو جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے پر مجبور کرنے والا یہ نظام ہے۔ یہاں بھی کالج اور یونیورسٹی میں جو پڑھایا جا رہا ہے، وہاں بھی نرسنگ ہوم میں جو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، دونوں جہالت کا اثر ہے۔ اگر علم حقیقی ہے تو ماں باپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کروا کر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا جو دودھ پیا تھا اس کے 100 قطرے کیے جامیں، ابھی ایک قطرے کا حق میں نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ اس علم سے حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ہم نے علم سمجھ لیا ہے
وہ دراصل جہالت ہے. دنیاوی علم یہ جہالت ہے. راہ علم کے راہ حق نہ نماید، علم نیست جہالت است. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا ہے کہ وہ علم جو حق کا راستہ یا حق تعالی شانہ کا راستہ نہ بتلا سکے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے. آج ہم نے جہالت کو علم سمجھ لیا، اور اس میں تعجب کی بات نہیں. جب جہالت بڑھتی جاتی ہے تو عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جاہلیت کا جو زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عقلیں کام کرنا چھوڑ چکی تھی، اس لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. وہ لڑکی بھیک مانگ رہی ہے اپنے باپ سے اپنی زندگی کی، لیکن باپ ہے کہ اس کی آنکھ میں اپنی اس نومولود بیٹی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ایک لمحے میں رحم کا جو ہے وہ ایک قطرہ نظر نہیں آتا ہے. وہ دھکا مار کر اس کو اس گھڑے میں ڈال دیتا ہے اور اس کو مٹی سے پاٹ کر اسی میں دفن کر دیتا ہے. چلو یہ تو لڑکیاں تھیں، لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے. یہ بھی جہالت کی وجہ سے. کیوں قتل کرتے تھے؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم. قرآن نے دونوں انداز ذکر کیے. کچھ لوگ اولاد کو صرف اس لیے قتل کرتے تھے کہ یہ بڑا ہوگا اور ہمارے ساتھ کھائے گا، ہمارے ساتھ کھائے گا، ہمارے کھانے میں پارٹنر بنے گا، اس کے لیے ہمیں کمانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں راتوں کی بیداریاں کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنی نیند قربان کرنا پڑے گا. یہ خیالات ہوتے تھے، اور اس خیالات سے مغلوب ہو کر اپنی اولاد کو، نرین اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے. یہ بھی مبتلا نہیں ہے، صرف اوہام پرستی کے سے مغلوب ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ مبتلا ہو چکے تھے. لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو مبتلا پا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ پریشانی ان کو لاحق ہو چکی ہے. خیالات نہیں، واقعہ ہے، اس لیے قتل کرتے تھے. آدمی اپنا دکھ برداشت کر لیتا ہے، اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے جہالت ان کو یہ سکھلا رہی کہ قتل کر دو. لو بھائی، یہ جہالت کی وجہ سے عقلیں کیا ہو چکی؟ الٹی ہو چکی. اور دکھ کو دور کرنے کے لیے دوسرا دکھ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، اس میں ان کو نجات نظر آ رہی ہے. دکھ کو دور کرنے کے لیے اوہام کی بنیاد پر اپنی اولاد کو جو اللہ کا خالص عطیہ اور گفٹ ہے اس کو قتل کر رہے ہیں. یہ جہالت کا اثر ہے، یہ جہالت کا اثر ہے. آج بھی جہالت کا یہ اثر ہم لوگوں پر غالب آ چکا ہے. پہلے کسی زمانے میں ایک ایک گھر میں 5-5, 8-8, 10-10 اولاد ہوتی تھی. گھر ایک ہوتا تھا، اولاد سے گھر بھرا ہوا ہے، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں تھی کہ یہ کہاں سے کھائیں گے. آج 2-4 مکان ہے، رہنے کے لیے جگہ ہے، لیکن یہ فکر ستا رہی ہے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے. جاہلوں نے جو تصور دیا اس کو ہم نے عملی زندگی میں اپنایا. قرآن نے جو ہمیں تصور دیا اس کو ہم نے گنوا دیا. اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی کھلائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. نرزق مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہے. کھلاتے ہیں، کھلائیں گے، تم کو بھی ان کو بھی. پھر کیا ڈر ہے کہ قتل کر رہے ہو؟ آج یہ ڈر ہم پر جہالت کی وجہ سے، جاہلوں نے، برادران وطن نے ہم کو یہ تصور دیا، اس لیے ہم نے بھی یہ اپنا لیا. ہم دو ہمارے دو، اب تو ہم دو ہمارا ایک.
یہ جہالت کا اثر ہے، یہ جہالت کا اثر ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچے کا علوق ہوتا ہے، باپ کا نطفہ قرار پاتا ہے، تو اس وقت اس پر جب ایک مدت گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو اس پر مقرر کرتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ سے 4 باتیں پوچھتا ہے، ان میں جو ہے وہ ایک بات اس کا رزق کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، یہ اللہ سے پوچھ کر فرشتہ لکھ دیتا ہے ایسی کتاب میں کہ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے ان لکھے ہوئے کلمات کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کا رزق اس کے اندر روح پھونکے جانے سے پہلے لکھ دیا گیا، اور یہ انسان جہالت کی وجہ سے اس فکر میں ہے کہ 2 4 5 بچے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، حالانکہ اس کا رزق تو پہلے سے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، مقدر بھی کر دیا ہے، اس کا اعلان بھی کروا دیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، واضح کتاب میں یہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن علم ہوتا نظر ادھر جاتی، یمین کی طرف جاتی، قرآن کی طرف جاتی، جہالت ہے نظر بائیں طرف جا رہی ہے، جاہلوں کی تربیت کی طرف جا رہی ہے۔ جاہل کہتے ہیں 2 1 اور نتیجہ یہ ہم نے بھی یہی جو ہے وہ اپنا لیا۔ یہ جہالت کا اثر ہے دوستو۔ جہالت کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ عقلیں الٹی ہو جاتی ہے، عقلیں الٹی ہو جاتی ہے، اور قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر الٹی عقلیں جو ہیں وہ بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کی جو ہے وہ تعلیم کی بنیاد پر، دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک کافروں کا سردار مسلمان ہوا، اور مسلمان ہو کر جو ہے وہ اس نے اپنا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا، جاہلیت کا، اسلام لانے سے پہلے کا، کہ میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، تو میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر یہ لڑکا پیدا ہو تو ٹھیک ہے، لڑکی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا۔ اب میری غیر حاضری میں اس نے جو ہے لڑکی جنی، لڑکی پیدا ہوئی، اس نے وہ اپنی لڑکی اپنی بہن کے وہاں بھیج دی۔ جب یہ سفر سے آیا تو سفر سے آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس کو دفن کروا دیا۔ اب اس کے بعد ایک وقت گزرا، یہ لڑکی چلتی پھرتی ہوئی، تو یہ اب یہاں آ رہی ہے، کہاں پر؟ اس آدمی کے یہاں جس کی یہ بیٹی ہے، لیکن اس کی بیوی تو یہی سمجھا رہی ہے کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اب بار بار آتے جاتے ہوئے اس کے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی، وہ افسوس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ ہماری وہ لڑکی ہم زندہ رکھتے تاکہ اس کو بھی ہم اس طرح جو ہے وہ پالتے۔ تو بیوی سمجھ گئی کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، تو بیوی نے یہ کہا، دیکھو حدیث کا واقعہ سناتا ہوں، کسی ناول کا واقعہ نہیں ہے۔ اس عورت نے جو اپنے شوہر سے یہ کہا کہ سچ بات کہوں یہ ہماری لڑکی ہے، اگر آپ چاہیں تو جو ہے میں اپنی بہن کے وہاں سے لے آؤں، میں نے اپنی بہن کے وہاں اس لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، ہم اس بچی کی پرورش کریں گے۔ لیکن وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہ بچی ہمارے ساتھ رہنے لگی، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، ہمارے ساتھ کھا پی کر جو ہے بڑی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک دن جو ہے وہ مجھ پر نشہ طاری ہوا، اور وہی جاہلیت کا نشہ کہ میرے گھر میں بچی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا
کہ اس کو تیار کر دو، میں ذرا اس کے سیر جو ہے وہ کروانے کے لیے لے جاتا ہوں، میں اس کو تفریح کے لیے لے جاتا ہوں، میں اس کو ذرا گھما پھرا کر جو ہے وہ لاتا ہوں۔ بیوی نے تیار کر دیا، میں اس کو لے گیا اور پہلے سے گڑھا کھود کے میں نے تیار رکھا تھا، وہاں لے گیا اور اس گھڑے میں ابھی کچھ مٹی میں نے بھری تھی وہ نکال رہا ہوں، اور اس مٹی کے نکالنے کے وقت میرے کپڑے پر وہ مٹی گرتی ہے، میری بچی وہ مٹی صاف کرتی ہے، میری داڑھی پر مٹی لگی وہ صاف کر رہی ہے، لیکن مجھے اس کا یہ فعل بھی میرے دل میں رحم پیدا نہ کر سکا، میں نے اس کو دھکا دیا اور وہ جو ہے مجھے کہنے لگی کہ یا ابت ماذا تفعلو، اے میرے ابا آپ کیا کر رہے ہو، لیکن اس کی ایک آواز میرے کان میں اثر نہ کر سکی، میرے دل تک نہ پہنچ سکی، اور میں نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ جب ان صحابی نے بیان کیا، اب صحابی بن چکے ہیں، ان صحابی نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کا فعل ہے، یہ جاہلیت کا فعل ہے، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ جہالت کا اثر تھا، ٹھیک ہے، اور یہ عام ماحول تھا، عام ماحول تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ لڑکی کے باب میں جب بھی کوئی خبر دی جاتی کہ آپ کی یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا، دل ہی دل میں گھٹتا رہتا تھا، سوچتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ زمین میں گاڑ دوں یا ایک ذلتی کے ساتھ اس کو باقی رکھوں۔ آخری فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ لڑکیوں کے باب میں۔ لڑکوں کے باب میں 2 آیتیں میں نے پڑھی، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ یہ عام اولاد کے قتل کا معاملہ ہے، یہ جہالت کا اثر ہے، عقلیں الٹی ہو جاتی ہے، اپنے پرائے نظر آتے ہیں، اپنے پرائے نظر آتے ہیں، یہ جہالت کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اسلامی تعلیم و تربیت کا رنگ چڑھتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے؟ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے مکہ سے آپ جب نکل رہے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یہ تو احد میں شہید ہو چکے ہیں سن 3 ہجری میں، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، تمہارے چچا کی ہی بیٹی ہے، حالانکہ حضرت فاطمہ کے چچا نہیں، اللہ کے نبی کے چچا، لیکن عرب میں یہ دستور ہے کہ باپ کے چچا کو بھی چچا ہی کہتے ہیں، میرے چچا کی بھی بیٹی ہے، تیرے چچا کی بھی بیٹی ہے، اس کو جو ہے وہ تو سنبھال کے رکھنا، ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ یہ بچی میں لے جاؤں گا اس لیے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، ابو طالب اور امیر حمزہ بھی بھائی ہے، حضرت علی کے والد ابو طالب ہے تو حضرت جعفر کے والد بھی ابو طالب ہے، اور اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، دگنا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ یہ بچی میں لے جاؤں گا اس لیے کہ یہ میری بھتیجی ہے۔ امیر حمزہ کو جو ہے وہ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا تھا۔ ایک مواخات بھائی چارگی کا عقد جو ہے وہ مدینہ میں بھی کروایا تھا اور ایک بھائی چارگی کا عقد جو ہے مکہ میں بھی کروایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ پردیسی ہے مکی زندگی میں بھی، تو مکی زندگی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو بھائی بھائی قرار دیا تھا، اور اس بنیاد پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا کہ میری بھتیجی ہے، میرے حوالے کی جاویں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت وہ تھا کہ اپنے پرائے نظر آ رہے تھے،
اور پرایوں سے زیادہ برا اور بدتر معاملہ ہو رہا تھا، جبکہ جہالت کے اندھیروں میں جو ہے پڑے ہوئے تھے۔ اب علم کا نور آیا، علم کی روشنی آئی، پرائے بھی اپنے نظر آنے لگے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ان کی بیٹی نہیں ہے حضرت جعفر کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت زید بن حارثہ کی، ان کی بیٹی نہیں، حضرت امیر حمزہ کی بیٹی ہے۔ لیکن علی کہتے ہیں کہ میں پرورش کروں گا، حضرت جعفر کہتے ہیں میں پرورش کروں گا، حضرت زید کہتے ہیں میں پرورش کروں گا۔ جن اولاد کو اپنے نطفے سے جنا، اس کو اپنے ہاتھوں سے درگزر کرنے والے، دوسروں کے نطفے سے پیدا ہونے والی بچی کی تربیت کے لیے آج لڑ رہے ہیں، یہ علم کا اثر تھا۔ آج ہم اسی جہالت کے اندھیرے میں پھر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جہالت کا دوسرا دور یہ طاری ہو چکا ہے۔ قرآن نے جہالت کا ایک دور ذکر کیا ہے، وہاں اولا کا لفظ لگایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس کے مقابل جاہلیت ثانیہ کا دور آئے گا، یہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، ورنہ اولا کا لفظ قرآن میں لغو ہوتا۔ اولا کے مقابل جو ہے وہ آخرہ اور ثانیہ کا جو ہے وہ دور آئے گا، وہ جہالت ثانیہ کا دور جس میں ہم چل رہے ہیں، وہ جہالت کے جو تصورات تھے ہم پر غالب آ رہے ہیں، اور ہم اس پر خوش ہیں، جیسے کفار مکہ خوش تھے، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو دفن کر کے، اپنے ہاتھوں اپنی لڑکیوں کو دفن کر کے، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو جو ہے قتل کر کے، اپنے ہاتھوں یتیموں پر ظلم کر کے، اپنے ہاتھوں عورتوں کی عزت جو ہے پامال کر کے، اپنے ہاتھوں جو ہے وہ لوٹ پھاٹ جو ہے وہ کر کے، نہ معلوم کون کون سے خرافات پائے جا رہے، یہ سب کرتے جا رہے ہیں، خوش ہیں۔ آج ہم بھی یہ سب کرتے جا رہے ہیں اور ہم بھی خوش ہیں۔ دوستو، میں نہیں آپ سے پوچھتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی حالت کا جائزہ ہم خود لے لیں میں، کہ ہماری اولاد عمدہ موبائل استعمال کر رہی ہے، اور اس موبائل میں دن کے 4 گھنٹے اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی نیند اور اپنے اخلاق کو تباہ کرنے والی چیزیں یہ دیکھ رہی ہے، اور ماں باپ اس پر خوش ہے، اور اپنے دوستوں کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس تو 50,000 کا موبائل، میں نے 50,000 کا لے دیا ہے۔ برابر ہے نا؟ ارے برابر ہے نا؟ وہ اس پر خوش تھے۔ آج اخلاق کی تباہی والے آلے ہم خود خرید کر اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں پورا ماحول گندا ہو چکا ہے، موبائل کے خرافات اور موبائل کی فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دے کر ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی حال جو ہے وہ اولاد کے جو ہے وہ جننے کے باب میں، کہ ایک پر اکتفا کرو، 2 پر اکتفا کرو، اس سے زائد کا تصور ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تزوج الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں بچے جننے والی عورت سے نکاح کروں یا کہ ایسی عورت سے جو بچہ نہیں جنتی؟ مجھے پیار ہو چکا ہے ایک ایسی عورت سے جو بچہ نہیں جن سکتی۔ اب معلوم نہیں انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کے جو ہے وہ خاندان برادری کی عورتیں جو ہے وہ اکثر ایسی ہے کہ اولاد ان کو نہیں ہو رہی ہے، یا کہ جو ہے اس کا آگے 1-2 مرتبہ نکاح ہوا ہوگا، وہاں جو ہے وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تک معاملہ پہنچ چکا ہوگا۔ یہ اندازہ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایسی عورت سے نکاح کروں یا اولاد جننے والی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کرو۔ ٹھیک ہے، چند دن تو خاموش رہے، لیکن پھر بھی وہی محبت غالب آئی، اور آ کر پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے اس سے خوب محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے نکاح کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مت کرو۔ ٹھیک ہے، آج تو ہم جہالت کا، یہ بھی جہالت کا اثر، آج تو ہم جو ہے ہمارے علماء سے ایسے سوال بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے ہیں۔ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟
اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، عبادات کے قبیل کے جو مسائل ہیں نا، اس میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دین ہے، یہ ہمارے علماء سے پوچھنے کے، اور باقی جو معاملے ہیں وہ سوشل میٹر ہے، یہ سماجک جو ہے وہ کام کاج ہے، اس لیے اس کو سوشل میڈیا پر یوٹیوب اور جو ہے دوسرے جو ہے جو آپشن ہے وہاں جو ہے وہ جاننے کے، اس کو برابر ہے نا۔ یہ مسائل ہم کہاں سے حل کرتے ہیں؟ یوٹیوب کلپ چلتی ہے، اور اس کلپ میں جو ہے وہ ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی صحیح، اس لیے کہ سوشل میٹر اور سوشل میڈیا دونوں برابر، اور اس کا حل اس سے ہوگا، اس کا حل اس سے ہوگا۔ دوستو، زندگی کے ہر شعبے کا حل دین سے ہوگا اور علماء سے ہوگا۔ یہ بھی ذہن ہم کو جو ہے وہ ان جہالت کے پروردوں نے دیا کہ ہر بات مولویوں کو نہیں پوچھنے کی، کچھ باتیں جو ہے وہ اپنے طور پر بھی جو ہے تلاش کرنے کی۔ دوستو تلاش کرو، میں نہ نہیں کہتا، لیکن کسی عالم سے ذرا تصدیق تو کروا لو کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کرو، بلکہ نکاح کس سے کرو؟ الودود الولود، جو خوب محبت کرے اور خوب بچے جنے۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ میری امت کی کثرت کی بنیاد پر، میری امت کے تعداد کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر قیامت کے دن میں دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنا سر بلند جو ہے وہ رکھوں گا۔ بتلاؤ، نبی کا سر قیامت کے دن بلند ہو، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یا نبی کا سر بلند نہ ہو، یہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یہ ایمان کا تقاضا ہے، آؤ علم کے دامن میں، علم یہ سکھاتا ہے تزوج الودود الولود فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ۔ اگر جو ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا سر بلند نہ ہو تو پھر جہالت کے اندھیریوں میں جاؤ۔ یہ جہالت کے پروردہ یہ تعلیم دے گے کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارا ایک، اور یہ جو ہے وہ قیامت کے دن۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، جس چیز کی بنیاد پر نبی کا سر بلند ہوگا، نبی اگلی امتوں اور اگلے انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنی برائی جو ہے جتلائیں گے، تو جن کی بنیاد پر برائی جتلائی جا رہی ہے، کیا اللہ ان کو محروم کرے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، ہماری وجہ سے اگر ہماری 5 10 15 20 اولاد ہے، اس کی وجہ سے اگر نبی کا سر بلند ہو رہا ہے، نبی کی عزت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اگلے انبیاء کرام کے مقابلے میں نبی کا بلند رتبہ ثابت ہو رہا ہے، اگر یہ چیز نبی کو حاصل ہو رہی ہے ہماری وجہ سے، تو اللہ قیامت کے دن ہمیں محروم کرے گا؟ اللہ کی شان یہ نہیں ہے دوستو۔ سنو، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لے کر آئے اور یہ کہا کہ ھذا انس ھذا ولدک، یہ انس ہے، یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، اور ان الیک خویصۃ، میری آپ سے ایک خاص درخواست ہے۔ کیا؟ کہ انس کے لیے دعا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم بارک لہ فی عمرہ و مالہ و ولدہ، اللہ انس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اور انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری عمر میں بصرہ جو ہے رہنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس وقت اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں کہ حجاج جب بصرہ آیا تو اس وقت میں اپنے ہاتھوں سے اپنی 120 سے زائد اولاد دفن کر چکا ہوں۔ سن رہے ہو نا؟ کان تو نہیں پھٹ رہے ہیں نا؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی 120 اولاد دفن کر چکا ہوں، زندہ کتنی ہے وہ اللہ جانے۔ بس سمجھ میں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب سوال پیدا ہوگا کہ 120 اولاد جو ہے وہ 4 عورتوں سے کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستو باندیوں کا زمانہ تھا، باندیوں کے رکھنے میں کوئی عدد کا
عدد کی قید نہیں تھی، ایک آدمی 10 باندھی بھی رکھ سکتا ہے، 20 باندھی بھی رکھ سکتا ہے، اور ان سب سے جو ہے وہ اپنی خواہش بھی پورا کر سکتا ہے۔ 20 باندھی ہے، ہر ایک سے 5-5 بچے، تو 100 تو ایسے ہی ہو گئے، بس سمجھ میں آئی۔ اور 4 بیویاں ہیں، ان سے 10-10 بچے، تو 40 ہی ہو گئے۔ تو اس لیے اس میں تعجب کی بات نہیں، لیکن یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ علم یہ راستہ بتلاتا ہے اور جہالت یہ راستہ بتلاتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے آپ کو جہالت سے نکالیں۔ جب تک ٹنکی میں پانی نہیں ہوگا نل میں نہیں آئے گا، جب تک ہماری جہالت دور نہیں ہوگی اپنی اولاد کی جہالت کو ہم دور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم خود بھی جہالت میں مبتلا ہے، اور یہ جہالت ہمیں کہاں لے جائے گی؟ ارتداد تک لے جائے گی، ہمارے ایمان کا جنازہ جو ہے وہ نکلوا دے گی۔ اور آج یہ جنازے ہم اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے اپنی اولاد میں، یعنی مسلمان بچوں بچیوں میں جو کالج کے حوالے کر دیے گئے ہیں، ان میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم مطمئن اور خوش بیٹھے ہیں کہ ہنوز دہلی دور رستہ، دہلی ابھی بہت دور ہے، ارتداد کا فتنہ ہمارے گھروں سے بہت دور ہے۔ نہیں دوستو، ارتداد کے فتنے کی دستک یہ موبائل ہر گھر میں نہیں، ہر جیب میں دے چکا ہے۔ بعض جیب میں 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، اور اس پر بھی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ فخر محسوس کیا جا رہا ہے۔ دوستو ضرورت کی چیز ضرورت کے درجے میں استعمال کی جاوے، شریعت روکتی نہیں ہے۔ ضرورت کی چیز فحاشی میں استعمال کی جاوے، شریعت جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ موبائل ہیں، فون کی ضرورت ہے، فون کے درجے میں اس کی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالم اسلام کی موقر، فقہ اسلامی کی موقر شخصیت، حضرت جو ہے موبائل کے باب میں فرماتے ہیں جو آدمی جس میدان میں کام کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو برتنا چاہتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کسی مفتی سے پوچھا، ہم نے کسی عالم سے پوچھا کہ موبائل کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں پوچھا ہے، تو ہم نے فرض کو چھوڑا ہے، فرض عین کو چھوڑا ہے، فرض کفایہ نہیں۔ جو آدمی جن مسائل میں مبتلا ہے ان مسائل کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ پوچھا ہم نے کسی مفتی سے، کسی عالم سے، اپنے ضمیر سے تو پوچھ لیا ہوتا کہ شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، ضمیر سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اگر پوچھا تھا کیف انا ادری ان اذنبت، اللہ کے نبی مجھے کیسے پتا چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ آپ نے حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دع یدک علی صدرک واستفت قلبک فما حاک فی صدرک فدعہ فإنہ ذنب وإن افتاک الناس۔ اے وابصہ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، اپنے دل سے پوچھو، دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اور دوسری روایت میں یہ، اور تمہیں یہ بات وَتَكْرَهُ ان یعلمہ الناس، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائیں۔ جب تم کو یہ جو ہے وہ بات ناپسند ہو کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے، سمجھ لو کہ تم چوری کر رہے ہو، سمجھ لو کہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اتنی واضح بات تو مفتی سے، کسی عالم سے نہ پوچھتے، اپنے دل سے تو پوچھ لیتے۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے، انسانی اعضاء میں سب سے بڑا انصاف پسند انسان کا دل ہے۔ زبان جھوٹ بولتی ہے، دل جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس سے تو پوچھ لیا ہوتا، لیکن نہیں، اپنی جہالت پر ہم خوش ہیں، اپنی جہالت ہی میں ہم مرنا چاہتے ہیں۔ جہالت میں مرنے والوں کا انجام قرآن جو ہے ذکر کر رہا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس جہالت کا انجام ارتداد ہے، مرتد ارتداد پر مرنے والا، اس کا انجام دائمی اور ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَمَنْ يَرْتَدٍ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فاولئک اصحاب النار۔ اب سوچتے ہوں گے کہ یہ در جو ہے کہیں سے آیت پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے پوری آیت بھی پڑھ کر سنا دی۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو مرتد ہوگا، اور ارتداد یہ جہالت کا بچہ ہے دوستو۔ آج یہ جہالت کہاں تک پہنچی ہے؟ یہاں تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک گلوں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ابھی بھی علاج نہ کیا، شاید اس جہالت کے گہرے کالے سیاہ سمندر میں ہم ڈوب جائیں گے، جہاں علم، نور، ایمان کی کوئی روشنی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے دوستو ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نبی کو اللہ نے 2 طریقے بتلائے۔ ایک طریقہ تعلیم کا، انما بعثت معلما، ایک طریقہ تربیت کا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ دونوں جمع ہو جاویں، آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا۔ دونوں جمع ہو جاویں، تعلیم و تربیت، رحمت نظر آتی ہے، لعنتیں وہاں جگہ نہیں پا سکتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں لعنت ہے، اس لیے کہ تعلیم بھی چلی گئی اور تربیت بھی چلی گئی، تعلیم بھی ختم ہو گئی، تربیت بھی ختم ہو گئی، اور اسلامی تعلیم و تربیت کی طرف دن بدن ہمارا رجحان جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے۔ بعض گھرانے تو ایسے ہیں جس میں ختم ہی ہو چکا ہے۔ یہ وبا عام ہوگی، پھیلے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا معاشرہ ان مکاتب مدارس سے روگردان ہوگا، بے رخ ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر گھر ارتداد ہوگا۔ میں آخری بات ذکر کرتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ کے سامنے مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کی جو ہے وہ برائی کی گئی۔ مکاتب میں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے اساتذہ، کیا برائی؟ کہ یہ زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ ہم یہی سوچ رہے ہیں نا، اس سے کیا ملے گا؟ 2 کوڑی کا ملنا ہوگا، مشکل سے گزارا جو ہے وہ کر سکے گا، یہی ہماری سوچ ہے، برابر ہے؟ تو یہ مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کی جو ہے برائی کی گئی، ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال جو ہیں وہ علامہ تھے، فکری ذہنی اعتبار سے، باقاعدہ جو ہیں وہ کوئی عالم نہیں تھے، فکری اور ذہنی طور پر علم اللہ نے جو ہے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ظاہر کے اعتبار سے وہ بیرسٹر تھے اور برطانیہ پڑھ کر آئے تھے، بیرسٹری کی ڈگری برطانیہ سے حاصل کی تھی۔ ایسے آدمی کا ذہن تو اور زیادہ جو ہے الجھ جانا چاہیے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والے زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا؟ بس 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 کرو، بند کرو، یہ علماء کی برائی بیان کرنا بند کرو، مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں پر تان کرنا بند کرو۔ میں اندلس کے ان اداروں کو دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر مسلمانوں کی برہان شان بان ٹھاٹ کے ساتھ 800 سالہ حکومت کی تاریخ رہی ہے، آج وہاں پر مکتب کے عنوان کا نہ کوئی ادارہ ہے، اور آج نہ وہاں مسلمان جو ہے پائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی مساجد یہ چرچ کی صورت میں اور گرجا گھروں کی صورت میں بدل دی گئی ہے، وہاں پر مس میری کے جو ہے وہ کراس لگا دیے گئے ہیں، مسلمانوں کو بعض جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اندلس ہے، اسپین جس کو کہا جاتا ہے، اور ہم یہ برادران وطن بہت زمانوں سے سوچ رہے ہیں کہ اسپین اور اندلس کی تاریخ یہاں پر دہرائی جاوے، یعنی یہاں سے علم کا مزاج ختم کر دیا جاوے، یہاں سے پڑھنے پڑھانے والوں کو نیست نابود کر دیا جاوے، یہاں کی مٹی میں، یہاں کے خمیر میں
جو علم کی بو پائی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ مٹا دیا جائے. یہ برادران وطن ایک صدی سے جو ہے یہ سوچ رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے جو ہے وہ ان کو یہ جواب دیا کہ بند کرو، بس کرو. میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں. کیا مطلب؟ یہ مکاتب اس ملک میں ایمان کی لہر کے باقی رکھنے کے ضامن و ذمہ دار ہے. یہ مکاتب ختم ہو جائے گی، ایمان کی لہر اس معاشرے سے ختم ہو جائے گی. بظاہر ایک معمولی جو ہے وہ محنت ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ معمولی محنت نہیں ہے. یہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی محنتیں ہو رہی ہیں دوستو. اس لیے ہمیں اس میں اپنا تعاون کرنا ہے. کیا تعاون کرنا ہے؟ کیا تعاون کرنا ہے؟ تعاون یہ کرنا ہے اپنی اولاد کو وقت پر مکتب میں جو ہے بھیجو. اپنی اولاد کو ان کے جو ہے وہ آگے کی زندگی کے فرائض کا احساس دلاؤ، ایمان اور اسلام کی حقیقت سے ان کو آشنا کرو اور اپنے آپ کو نیک بناؤ. دوستو ماں باپ کی نیکی 7 پشتوں تک اثر رکھتی ہے اور ماں باپ کے گناہ 7 پشتوں تک اثر رکھتے ہیں. ماں باپ کی نیکی 7 پشتوں تک. اس لیے ماں باپ فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، گنہگار ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ اولاد کی زندگی میں پڑے گا. کوئی قسم کھا کر یہ بات کہہ دے وہ حانث نہیں ہوگا، اپنی قسم میں غلط نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان انا اطیعت رحمت واذا رحمت، ان انا اطیعت رضیت واذا رضیت رحمت وان الرحمت منی لتبلغ السابع من الولد. جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں خوش ہوتا ہوں، جب میں خوش ہوتا ہوں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور میں جب رحمتیں نازل کرتا ہوں ان رحمتوں کا اثر 7ویں پشت تک پہنچتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ 7ویں پشت تک. اور وَإِنْ أَنَا عُصِيتُ، اگر میری نافرمانی کی جاتی ہے تو غضبت، میں ناراض ہوتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں لعنتیں بھیجتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدَ، میری لعنت کا اثر بھی 7ویں پشت تک پہنچتا ہے. اس لیے دوستو ان مکاتب کی مدد کرو. مدد یہ ہے کہ اس کو غنیمت سمجھو، اور جن مقاصد کے ماتحت ان مکاتب کی بنیادیں رکھی گئی ہے یہ چلائے جا رہے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد ان اہل مکاتب کے حوالے کرو. ٹھیک ہے؟ اور یہ مکاتب والے جو ہیں وہ ان کو تعلیم دیں گے، اور تربیت جو ہوگی وہ گھر میں ہوگی. اور گھر کی تربیت کے لیے خود باپ کے پاس بھی علم ہونا ضروری ہے، ماں کے پاس بھی علم ہونا ضروری ہے. اگر یہ دونوں کے دامن علم سے خالی ہے تو جہالت کے پروردہ یہ تربیت کریں گے تو جہالت بھری ہی ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو بھی علم سے آشنا کرو. عمر بری ہو چکی ہے، علماء سے تعلق رکھو، پھول کے قریب رہو گے خوشبو ضرور ملے گی. من آنم جمال ہم نشی در من اثر کرد، ورنہ من ہما خاکم کی ہستم. وہ گلاب کی پتیاں مٹی میں ملتی ہے، مٹی میں خوشبودار ہو جاتی ہے، وہ مٹی کہتی ہے کہ جمال ہم نشی در من اثر کر، یہ گلاب کی پنکھڑیوں کا اثر ہے، اس نے مجھ میں خوشبو پیدا کر دی، ورنہ میں تو پہلے بھی مٹی تھی اور آج بھی مٹی ہی ہوں. اگر یہ بے جان مٹی، بے جان پھول کی پنکھڑیوں کا اثر قبول کر سکتی ہے، یہ جاندار دل، جاندار علماء کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھو،
اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں علماء سے جو ہے مشورہ لو، خود اپنے آپ کو علم سے آشنا کرو اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک بناؤ، اور ان مدارس اور مکاتب کے باب میں جو کوئی غلط بات کہہ رہا ہو اس کی بھرپور تردید کرو، اس پر رد کرو کہ تو نے ایسی بات کہی کہ تو پر اللہ کی لعنت برس جاوے تو جو ہے تعجب نہیں۔ جو چیز ہمارے نونہالوں کے ایمان کی سلامتی کا سبب اور ذریعہ ہو، اس کی کوئی برائی کرے تو اس پر لعنت نہ برسے تو اور کیا ہونی چاہیے؟ جو چیز ارتداد کا سبب بن رہا اس کی کوئی تعریف کرے تو اس پر لعنت نہ برسے تو اور کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے دوستو بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں مکاتب کے عنوان سے، بس وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے دین کی نشانیوں کو جو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھے گا یہ بھی اس کے دل کے تقوی کی بات ہے۔ مکاتب مدارس یہ دین کی پہچان ہے، یہ شاعر اللہ ہے، ان کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھو، ان کے مقاصد کے پورا کرنے میں اپنا تعاون پیش کرو، اور ان مقاصد کے پورا کرنے میں کبھی مال کی ضرورت ہو، اپنی ضرورت کو ضرورت نہیں، اپنے شوق کو تھوڑا جو ہے وہ مختصر کر دو، اور اپنے شوق کے پورا کرنے کے لیے جو رقومات خرچ ہو رہی ہے اس میں سے 10-20%، 25-50% اللہ جیسی توفیق دے ان مدارس کے پیچھے، ان مکاتب کے پیچھے۔ مدارس کو چھوڑ دیجئے، دنیا دینے والی ہے، اپنے یہاں کے مکاتب کی فکر کیجئے اور یہاں پر اپنا مالی تعاون بھی پیش کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا پیسہ دوسروں کی اولاد کی تعلیم و تربیت میں صرف ہوگا، دوسروں کی اولاد تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ بنے گی، ہماری اولاد کو اللہ جو ہے وہ بیکار نہیں چھوڑے گا۔ ان کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں ہمارے پیسوں سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں ہماری اولاد کی زندگی کے بدلنے کا سبب بنے گی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ پر سفیان ابن عیینہ جو ہے وہ خرچ کرتے تھے، سفیان ثوری تہجد میں جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ سفیان نے میری دنیا کی فکر کی تو اس کی آخرت سنوار دے۔ بس سمجھ میں آئی؟ کسی کی دعا بھی تو کچھ کام کر جاتی ہے، اس لیے اپنے مال کا بھی کچھ حصہ صرف کرنے کا جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کرو، اپنے اولاد میں بھی پیدا کرو، تاکہ یہ آگے جا کے ان مدارس سے، مکاتب سے، علماء سے، صلحاء سے، مسجد کے ائمہ سے اپنے آپ کو جو ہے جوڑے رکھے۔ جب تک جو ہے درخت میں پانی پہنچتا رہے گا، درخت ہرا بھرا رہے گا، جب وہ درخت جو ہے وہ پانی سے کٹ جائے گا تو وہ درخت سوکھ جائے گا۔ ہمارے جو ہیں زندگی کے درختوں کو ایمان والے پانی کی ضرورت ہے، وہ ایمان والا پانی ان ایمان والے اداروں سے، ان ایمان والے افراد سے ملے گا، اس سے کٹ جائیں گے یہ ایمان کا درخت، یہ سوکھ جائے گا، اور جب درخت سوکھ جاتا ہے وہ آگ کے لائق ہوتا ہے، جو جسم ایمان سے سوکھ جاتا ہے وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کہی سنی ہوئی باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔